بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا صاحب المعجزات، يا إمام الكائنات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر قرآن کے ایک نئے انتہائی پرجلال اور معجزاتی سلسلے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اے سننے والے، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ آج تم اس کلام کو سننے جا رہے ہو جس کے بارے میں عرش والے نے خود گواہی دی ہے۔ یہ وہ 4 آیتیں ہیں جنہوں نے پوری کائنات کے فلسفے کو بدل کر رکھ دیا۔ اگر تم پریشان ہو، اگر تم بیمار ہو، اگر تم قرض تلے دبے ہو، یا اگر تمہارے دشمنوں نے تمہارا جینا محال کر دیا ہے، تو یاد رکھو کہ تم آج ایک ایسی طاقت سے جڑنے جا رہے ہو جو الصمد ہے، یعنی وہ ذات جو سب کی ضرورتیں پوری کرتی ہے اور خود کسی کی محتاج نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم تمہاری زندگی کے وہ لمحات ہوں گے جہاں تمہارا تعلق براہ راست کائنات کے مالک سے جڑے گا۔ سورۃ الاخلاص قرآن پاک کی 112ویں سورت ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے حروف کی تعداد صرف 47 ہے، لیکن ان 47 حروف میں وہ سمندر قید ہے جو پوری زندگی ختم ہونے کے باوجود ختم نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام اخلاص کیوں رکھا؟ پورے قرآن میں کہیں بھی اس سورت کے اندر لفظ اخلاص نہیں آیا۔ مفسرین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا نام اخلاص اس لیے ہے کیونکہ یہ سورت انسان کے ایمان کو خالص کر دیتی ہے۔ یہ دل سے شرک کی گندگی، شک کی بیماری اور وہم کے اندھیروں کو نکال باہر کرتی ہے۔ جب ایک انسان سچے دل سے کہتا ہے اللہ احد، تو اس کے وجود کے اندر موجود ہزاروں چھوٹے چھوٹے جھوٹے خدا مر جاتے ہیں۔ اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اس کا خوف مٹ جاتا ہے، اور اسے یقین آ جاتا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ لیکن ٹھہریے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کے نزول کے پیچھے مکہ کے مشرکین کا وہ کون سا سوال تھا جس نے آسمان کے دروازے کھلوا دیے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ایک راز ہے جو اس سورت کے تہائی قرآن ہونے کے پیچھے چھپا ہے؟ اگر آپ یہ جان لیں تو آپ کی تلاوت کا مزہ 1000 گنا بڑھ جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس عظیم پس منظر کی طرف۔ تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ مکہ کی تپتی ہوئی گلیوں میں جب اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا تو کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری تھا۔ مشرکین مکہ جن کے 360 خدا تھے، وہ پریشان تھے کہ محمد کس خدا کی بات کرتے ہیں۔ وہ آئے اور انہوں نے ایک ایسا سوال کیا جو بظاہر بہت سادہ تھا، لیکن اس کا جواب کائنات کی سب سے بڑی حقیقت بن گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے محمد، اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ وہ سونا ہے یا چاندی؟ وہ لوہا ہے یا لکڑی؟ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس کی اولاد کون ہے؟ عرش اعظم سے جبرائیل امین وحی لے کر اترے۔ اللہ نے فرمایا، اے محبوب، ان سے کہہ دیجئے، قل، یہ لفظ تل کائنات کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ یہ حکم ہے کہ اب جو بات کہی جائے گی وہ حتمی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں ایک بہت گہرا راز ہے۔ اللہ نے واحد نہیں کہا، احد کہا ہے۔ واحد اس ایک کو کہتے ہیں جس کے بعد 2 آتا ہو، لیکن احد وہ اکیلا ہے جس کا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، وہ اپنی طاقت میں بھی اکیلا ہے، اور وہ اپنی محبت میں بھی اکیلا ہے۔ ابھی تو ہم نے صرف پہلی آیت کی سطح کو چھوا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کی دوسری آیت یعنی الصمد وہ لفظ ہے جو آپ کی ہر دعا کی قبولیت کا پاس ورڈ ہے؟ اگر آپ دعا سے پہلے اس لفظ کا راز جان لیں تو آپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ ہم اگلے حصے میں اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ الصمد، صمد وہ ذات ہے جو بے نیاز ہو، وہ ذات جس کی طرف سب رجوع کرتے ہوں لیکن وہ کسی کی طرف رجوع نہ کرے۔ صمد اس چٹان کو بھی کہتے ہیں جس میں کوئی دراڑ نہ ہو،
یعنی اللہ کی ذات مکمل ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، نہ اسے بھوک لگتی ہے نہ پیاس۔ سمدیت کا ایک کرشمہ یہ ہے کہ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، جب وکیل ہار مان لیتے ہیں، جب جیب خالی ہو جاتی ہے، تب ایک ہی دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور وہ ہے الصمد کا۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ ایک ایسے جزیرے پر پھنس گئے جہاں دور دور تک کوئی انسان نہ تھا، پیاس سے برا حال تھا، زندگی کی امید ختم ہو رہی تھی۔ انہوں نے ریت پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے یا صمد پکارنا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ بادل کا ایک ٹکڑا بالکل ان کے اوپر آیا اور ایسی بارش ہوئی کہ انہوں نے نہ صرف پیاس بجھائی بلکہ اپنے لیے پانی بھی ذخیرہ کر لیا۔ یہ ہے صمدیت کا معجزہ۔ جب آپ اللہ